قبل رسول صلی اللہ علیہ وسلم تجربات اللہ کرام بالخصوص سادات اعظام و مفتی اعظم صوبہ جموں جملہ حاضرین سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. فقد قال الله عز وجل في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولئن شكرتم لأزيدنكم. صدق الله العظيم. وقال الله عز وجل في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. تدعوك لنا صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. اللہ پاک آپ تمامی احباب کو آپ کی محبتوں کو اللہ پاک سلامت رکھے. لیکن جو احباب باہر ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ محفل میلاد میں نہ تو آئے نہ ان میں کچھ سننے کا کوئی ماحول ہے. بس فقط ان کو خبر دینا مقصود ہے کہ محفل میلاد ہو رہی ہے تو باہر آواز صاف جائے یا تھوڑی سی ہلکی پھلکی دبی ہوئی جائے کوئی فرق پڑنے والا. جو آپ موجود ہیں اس میں تھوڑا سا مائک کا تیز ہونا ضروری ہے. آواز بہت کھینچ رہا ہے. پروگراموں کا سلسلہ بہت تیزی سے روان ہوا ہے. روزانہ کبھی ایک پروگرام کبھی دو پروگرام. اس لیے کیا ہے کہ توجہ کے ساتھ آپ نے 3-4 باتیں سنی ہے. میں نے آج لمبا بیان نہیں کرنا. سارے بولے یا رسول اللہ. توجہ. ایک دو باتیں تو سید صاحب نے حکم فرمایا کہ وہ عرض کرنی ہے. باقی مختصر میں 2 باتیں عرض کرنی ہیں. دھیان آج ہم مفتی صاحب سے کروائیں گے. مائک کو نیچے کریں گے. یہ کوئی معمولی شخصیت کے حامل نہیں ہے. الحمدللہ جموں کشمیر کی فقہی دنیا کے بےتاج بادشاہ ہیں. اللہ پاک نے کو بہت تبادلہ ہوا ہے کہ چند مسائل ہمارے سامنے پیش کریں گے. ہمارا گڑا مار ہو جائے گا. آپ سارے بولیں گے کوئی آج یہ میں تو اسٹارٹ نہیں کرنا ہے. یہ سارا سسٹم پورا ختم ہو جائے گا. بالکل چپ چاپ بیٹھ جاؤ. میں تھوڑا سا ایک الگ ماحول کا میں محتاج ہوں. یہ سمجھے آپ مقرر حضرات جو ہوتے ہیں اچھے بڑے والے مقرر ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی کیسے بیٹھا ہے کیسے بیٹھا ہے. میرے لیے بڑی پریشانی ہو جاتی ہے. اس سے تھوڑا سا توجہ رکھیں سارے انشاءاللہ. توجہ ہے سب کی. سارے بولیں گے کوئی آپ سے. صرف 2 باتیں کر کے جو سید صاحب نے کہا اس کی طرف پلٹوں گا.
اللہ پاک نے فرمایا وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شکر کرو گے تو اللہ پاک ضرور بضرور تمہاری نعمتوں میں اضافہ فرما دے گا۔ کائنات میں اللہ پاک نے جتنی نعمتیں دی ہیں ان کا شکر کریں، نیچے سے شروع کر دیں، چھوٹی چھوٹی باتوں سے۔ آپ کو اللہ پاک نے زکام نہیں لگا ہوا ہے، ناک چل رہا ہے، سانس لینے میں پریشانی نہیں ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کا ذرا اس سے پوچھو کہ جس کا 2 دن سے پورا نظام سسٹم بند ہے، اس کو پتہ ہی لگتا ہے کھڑا کہاں ہو بیٹھا کہاں ہو۔ تھوڑا اور آگے بڑھ جائے، جو بندہ رات کو تندرست سویا، صبح تندرست اپنے پاؤں پہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کا اس کو پوچھو جس کو رات کو سوئے ہوئے فالج کا اٹیک آ گیا۔ معمول کے مطابق بچہ باہر جاتا ہے، واپس آتا ہے، لگتا ہے آپ کو کچھ نہیں، عام سی بات ہے۔ یہ جو گیا باہر خیر سے واپس آ گیا تمہارا بیٹا تمہارے گھر پہ، اس نعمت کا اس سے پوچھو جس کا بیٹا آدھا گھنٹہ پہلے بائک لے کے نکلا تھا، ٹھپر نے ٹھوکر ماری، اب 1 گھنٹے کے بعد گھر پہ لاش پہنچی ہے۔ یہ نعمت اس سے پوچھو۔ آرام سے چلتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اٹھتے ہیں، یہ نعمت ذرا اس کو پوچھو جس کو اللہ پاک نے حادثے میں 2 ٹانگیں جس کی لے لی، چلتے ہوئے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے سانس نہیں پھولتی، یہ نعمت اس کو پوچھو جو دمے کا مریض ہے۔ یہ ہو گئی دنیا کی عام نعمتیں، لیکن کائنات کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ پاک نے جس کے سبب سے دنیا کو بھی سدھار دیا اور جس کے سبب سے ہم مومنوں کی آخرت کو بھی سدھار دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ آقا کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور دنیا میں تشریف لائے، اندھیروں سے نکالا، اجالے کی طرف لا کے کھڑا کر دیا۔ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے تھے، سوکھے اوقات کے اندر ایک غریب لا کر اپنی گائے، بیل، بکری جو بھی مویشی تھا وہ لا کر بیچنے کے لیے کھڑا ہوتا تھا۔ ایک ظالم و جابر شخص جا کے کہتا تھا کہ مجھے یہ پسند آ گیا ہے، وہ اسے چھین کے لے کر چلا جاتا تھا، اور وہ تو غریب مسکین گاؤں سے چند پیسوں کے عوض میں اپنے مال مویشی کو بیچنے آتا تھا، وہ ظلم و ستم کو سہ کے خالی ہاتھ واپس چلا جاتا تھا۔ اور ظلم و ستم کی انتہا یہ تھی کہ جو بچی دنیا میں آتی تھی اس کا باپ ظالم و جادر بن کے اس کو زمین کے نیچے اس پھول کو دفن کر دیا کرتا تھا۔ بیٹی اس ظالم باپ کے جسم سے دھول تو صاف کرتی تھی کہ کہیں اس کے دل کے اندر رحمت کا کیا چراغ جل جائے، لیکن اس کے اندر رحمت کی شمع اجاگر نہ ہوتی تھی۔ ایک وقت آیا کہ جس وقت کے بارے میں پچھلی کتابوں میں تھا کہ ایک آخری نبی آئے گا جس نبی کے جہاں باقی اوصاف ہوں گے وہاں ایک بس اس کا رحمت للعالمین ہوگا، یعنی ساری کائنات کے لیے رحمت۔ پھر ایک وقت وہ آیا کہ وہ نبی رحمت والا مکہ کی سرزمین کے اوپر ظالموں کے ظلم سے بچانے کے لیے ایک مسیحا بن کر کافرین کو کفر سے نکال کر اجوالے کی طرف آگے کھڑا کرنے والا ایک نور بن کر سرزمین مکہ کے اوپر پیدا ہوا۔ جب پیدا ہوا تو بچوں کے اوپر سے ظلم ختم ہو گئے، پھر ظالموں کے ظلم ختم ہو گئے، پھر غلاموں کے اوپر توڑے جانے والے پہاڑ ظلم و ستم ختم لگے ہو گئے۔ اس آخری نبی کو عظیم نعمت کا نام نعمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبھی نعمتوں کے اوپر شکر کرو۔ یہاں پہ ایک بات اور سناؤ، ہمارے یہاں سسٹم کیا ہے، تھوڑا سا باہر نکلتے نکلتے تھوڑی سی پاؤں کے ساتھ پتھر لگ گیا، خون آ گیا، پولیس صاحب نے پوچھا، کسی نے پوچھا جناب کیا ہے ٹھیک ہے؟ اور جناب کیا پوچھتے ہو، کچھ نہیں ٹھیک تھی، میری تو قسمت نہیں سکتی ہے، یہ دیکھو جی چل رہا تھا ٹھوکر لگی میرے پاؤں سے خون آ گیا۔ اچھا تیری قسمت
تیری قسمت یہاں آ کے اٹک گئی کہ تیرے پاؤں کو ٹھوکر لگ گئی کہ وہ مائی جو امندیپ ہاسپٹل کے اندر اپنے بیٹے کی ہڈیاں چن رہی ہے کہ میرے بیٹے کی پھر سے ٹانگ سیدھی ہو جائے، اس ماں کی قسمت کو کیا کہو گی؟ اور پریشان کن صورتحال، باپ نے بہت کمایا، گھر میں ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن باپ کی چوائس یہ تھی بیٹا تم نے IAS افسر بننا ہے، لیکن گھریلو راز رکھنے کے اندر اللہ پاک نے بھی عطا فرمایا تھا، بیٹے نے کی کوشش کی، کہیں نہیں کی، گھر کے اندر جھگڑا اور فساد شروع ہے، باپ بیٹا رات کو باتیں نہیں کرتے، مسئلہ کیا ہے؟ بیٹا میں نے تجھے کہا تھا یہ مت کیا، جناب مولوی صاحب کیا پوچھتے ہو؟ ہم تو مدرسے میں بھی دیتے ہیں، مسجد میں بھی دیتے ہیں، لیکن اولاد کا کوئی سدھار نہیں۔ اچھا کیا سدھار نہیں ہے؟ تیرا بیٹا شراب پیتا ہے، نالی میں پڑا رہتا ہے، کہ جناب وہ تو نہیں۔ تیرا بیٹا زنا کرتے ہوئے کی تھانے میں پکڑا گیا، کہا جناب وہ تو نہیں۔ تیرا بیٹا چوری کرتے ہوئے کی پکڑا گیا، کہا جناب وہ تو نہیں۔ پھر کیا مسئلہ ہے؟ کہا جناب میں چاہتا تھا کہ میرا پتر IAS بن جائے۔ کہا میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اگر تو یہ کہتا ہے کہ تیرے حالات اس وجہ سے خراب ہے، پھر ذرا وہ بھائی جس کا ابھی 2 دن پہلے بیٹا انجیکشن لگا کے جوان پتر کی جس کی لاش لگا کے پہنچی، اس کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ اس کے گھر کے حالات ٹھیک ہے؟ اگر تو کہتا ہے تیرا پتر فقط IAS افسر نہ بن سکا، اس کی وجہ سے حالات خراب ہے، وہ جس کا پتر چوری کے کیس میں اندر چلا گیا، اس کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ اگر تو کہتا ہے تیرا پتر فقط IAS افسر نہ بنا، بڑے حالات خراب ہے، وہ جس کا پتر نشہ کر کے نالی میں پڑا رہتا ہے اور ماں منہ چھپا کے جا کے اس کو اٹھا کے لا کے گھر پہ بٹھاتی ہے، اگر تیرے گھر کے حالات خراب ہے، پھر تیرا اس مائی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بے جان کے فتنے، اللہ کی نعمتوں کا کفران، ہر بندہ رو رہا ہے، حالات ٹھیک نہیں ہے، مولوی صاحب حالات ٹھیک نہیں ہے۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا بیماروں کے پاس جایا کرو، ایک تو یہ کہ اگر بیمار مومن ہے تو اس کے پاس رحمت کے فرشتے موجود ہیں، اس سے دعا کروایا کرو، اللہ پاک بیمار کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ ایک حکمت یہ ہے اور دوسری حکمت یہ ہے، جب بیمار کے پاس جاؤ گے تمہیں سمجھ آ جائے گی کہ اللہ کی نعمت کس شے کا نام ہے۔ لہذا ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ جو تمہارا اصول و دستور بنا ہوا ہے، اللہ رب العزت کی دی ہوئی نعمتوں کو جھٹلا لے گا۔ صحت دی ہے اس کو جھٹلا رہے ہیں، مال دولت دیا ہے اس کو جھٹلا رہے ہیں، پیسہ دیا ہے اس کو جھٹلا رہے ہیں۔ ان چیزوں سے بات ہے، اللہ پاک میری بھی خیر فرمائے، آپ کی بھی خیر فرمائے۔ توجہ رکھیں، جس کو اللہ رب العزت نے جتنا دیا ہے اس میں راضی دینے کی کوشش کرے تو انشاءاللہ نظام اچھا ہو جائے گا۔ اگر مزدور یہ دیکھے گا کہ جناب نہ وہ فلانے کی 4 کنال میں کوٹھی ہے تو وہ پوری عمر جلتا ہی رہے گا، اس کو ساتھ والے کو مزدور کو دیکھنا چاہیے کہ جس کو بڑھاپے نے آن گھیرا ہے، آپ اس کو مزدوروں کے اڈے سے کوئی مزدوری کے لیے نہیں لے کے جاتا، پھر اس کے گھر کا نظام ٹھیک ہو جائے گا۔ جس مستری صاحب کو یہ تکلیف ہو کہ میں نے اتنے گھر بنائے، تو ایک بڑا خوبصورت شعر آنے لگا، شہر میں مزدور جیسا گھر بدر کوئی نہ تھا، شہر میں مزدور جیسا گھر بدر کوئی نہ تھا، جس نے سب کے گھر بنائے اس کا گھر کوئی نہ تھا۔ آپ کے علاقے کی عظیم شخصیت پورے جموں کی ماشاء اللہ 8 سال حضرت والا فاروق سے قادری صاحب تشریف لا رہے ہیں، اللہ پاک ہماری آپ کی سب کی اور حضرت کی عظیم کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ پاک پڑھے صلی اللہ ایک لگا کے کوشش کیا کرو نا ملاد میں تو دین سیکھے نبی کا، یہ دین بڑا مہنگا ہے، تمہیں سستے میں مل گیا، یہ بات الگ ہے، آپ مولوی کافی سستے ہو گئے، لیکن ایسا ضرور نہ کرو، یہ تھوڑا آگے آ گیا، یہ کتنی کا بات ٹھیک ہے، نبی کا اتنا سستا نہیں ہے، پیچھے سے مانگے قوم کیا رہا، یہ بزرگ آدمی جو بیٹھے ہوئے ماشاء اللہ سے بغیر جیب کے ہر محفل میں یہ ادھر بیٹھتے تھے، میں آج پوچھنے والا تھا، میں نے کہا ماشاء اللہ آج باہر میں بیٹھے ہوئے کبھی ٹیک پہ لا کے بیٹھے، کتنی بڑی بات ہے، بزرگوں کا ٹیک لگاتے آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ یہ نبی کا دین بڑا مہنگا ہے، جس دن تم بندے کے پتر بن جاؤ گے نا اس دن ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹنے بعد ہو جائیں گے۔ یہ ساری غلطیاں ہماری ہیں، ہم نے آج تک سدھرنے کی کوشش نہیں، مولوی صاحب کی تقریر بھی رسمی، قوم بھی رسمی،
محفل میلاد میں بیٹھے تو بھی مولوی پہ احسان، مسجد میں آ کے تو بھی احسان، نماز پڑھ لیا تو بھی احسان، مولوی صاحب بابا اور سیدھے رہو انسان بنا۔ ہماری مسجد دوبارہ آباد ہے، بڑے اونچی سطح کے لوگ ہیں، ہمارے سامنے کوئی ٹیک لگا کے نہیں بیٹھ سکتا مائدہ مجھے پاک میں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ میری کوئی شان نہیں ہے، نبی کا دین بہت اعلیٰ ہے، حضور کا دین بہت عرفہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ پورا حدیث یاد آتی ہے، حدیث پاک کا مفہوم، حضرت ابو ہریرہ ارشاد فرماتے فرمایا میں گلے رسول پہ رہتا تھا، یہ میرا موضوع نہیں، فرمایا بھوک اتنا گہر کے تھی، فرمایا میرے اوپر کشتی طاری ہو جاتی، میں زمین پہ گر جاتا، فرمایا میں زمین پہ گرا رہتا، صحابہ آتے وہ آ کے اپنے پاؤں کے انگوٹھے سے میری گردن کی نس کو دباتے۔ کیوں کرتے صحابہ ایسے؟ اس لیے کہ پہلے دور میں مرگی کا جو علاج تھا، مرگی کا علاج، مرگی کے دورے پڑتے تھے بے ہوشی کے، یہ جو نس ہے اس نس کے اوپر پاؤں رکھ کے دبانے سے مرگی سے کے دورے سے افاقہ ہو جاتا ہے۔ کہتے صحابہ کے ذہن میں یہ بات آتی کہ ابو ہریرہ کو کس کے دورے پڑ رہے ہیں؟ مرگی کے، وہ آتے اور آ کے میری گردن پہ پاؤں رکھ کے اس کو دبا کے تاکہ میں ہوش آ جاؤں۔ فرمایا لیکن حقیقت یہ تھی انا جوان، میں بھوک کی شدت کی وجہ سے بے ہوش پڑا۔ کیوں؟ تیرے رسول تو کیوں بھوکے؟ علم کی پیاس کے لیے۔ آپ کیا جانیں گے کیسے سنا ہے؟ یہ تو اس کو پتا ہے جس بندے نے بڑی محنت مشقت کے ساتھ نبی کا دین لایا، آج آ کے بیان ہوا، تمہیں کیا پتا ہے کہ یہ نعمت پاس آتی ہے؟ ایک بار سارے بولے یا رسول اللہ، توجہ۔ فرمایا فَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، فرمایا اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو گے، فرمایا ہم نعمت کی زیادتی کر دیں گے۔ کائنات کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ رحمت کا نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بات، دوسری بات عام اعتراض کیا جاتا ہے حضور میں انہوں پاک کی 6 سے 7 آیتیں جو عام محفل میلاد کو بیان کی جاتی ہیں۔ فرمایا فَاذْكُرُوا نِعْمَتَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ، فرمایا اے بنی اسرائیل تم اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرو جو اللہ پاک نے تمہارے اوپر بھیجی ہے۔ یہ بنو اسرائیل کے لیے حکم ہے، جو بنو اسرائیل قیامت کے دن کی بنو اسرائیل کے انبیاء حضور کی صف میں آنے کے لیے فخر محسوس کریں گے کہ بتاؤ اس قوم کی امت کا عالم کیا ہوگا، اس نبی کی امت کا عالم کیا ہوگا کہ جس کے اندر بیٹھنے کو قیامت کے دن کی صف میں کھڑے ہونے کے لیے انبیاء کرام فخر محسوس کریں گے کہ اس رحمت والے نبی کا عالم کیا ہوگا قیامت کے دن۔ توجہ، ایک بات سید صاحب نے ایک دو باتیں کی تھی، میں ان کا ذکر کر کے بات کرتا ہوں۔ کوئی لوگ کہتے ہیں جی مولوی صاحب مسئلہ یہ ہے کہ آپ ذرا دن طے کرو، ہم بھی سوشل میڈیا پہ کوئی اپنی ویڈیو ڈالتے ہیں تو نیچے کمنٹ آتے ہیں آپ یوم وفات بناؤ گے یا یوم پیدائش بناؤ گے؟ حضور نے فرمایا بخاری شریف کے لیے صاحب فرمایا صوم لا عامت اکثر من ثلاثۃ ایام، فرمایا 3 دن سے زیادہ کوئی صوم ہے ہی نہیں۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ صوم وہ بنائے جس ظالم کا نبی اس دنیا سے چلا گیا ہو۔ میرے نبی تو کل بھی موجود تھے، آج بھی موجود ہیں۔ جس طرح لا الہ الا اللہ قائم ہے، اس طرح محمد رسول اللہ بھی قائم ہے۔ جس طرح اللہ کے سوا کوئی معبود نہ پہلے تھا نہ آج ہے، اس طریقے سے محمد رسول اللہ جس طرح مکہ میں طلوع ہوئے تھے وہ چاند آج بھی موجود ہے۔ دوسری بات یہ اگر مان لیا جائے، اللہ پاک فرماتا ہے، فرمایا حضرت موسیٰ فرمانے کہ سلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، فرمایا اس دین کی سلامتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں دین طے نہیں کرنا کہ سارے سال میلاد مناؤ، ایک دن کیا طے کر دو؟ میں نے کہا سلام کا مطلب ہوتا ہے رحمت۔ کیا حضرت موسیٰ کے اوپر سال کے 12 مہینے رحمتیں نہیں ہوتی تھی؟ قرآن نے اس تعین کا حکم دیا، فرمایا
ہوا؟ سلامتی ہمیشہ ہے. جس دن میں کیا ہوا؟ ہم ہر جمعے کے اندر یہ کہتے ہیں سب سے اولا وہ اعلیٰ، سب سے بالا وہ اعلیٰ. ہمارا تو امام ہی ایسا ہے کہ ہمارے امام نے ہمیں نبی کے ایسے نغمے دیے ہیں. ہم ہر جمعے کے موقع پر کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں مصطفیٰ جب رحمت اللہ علیہ وسلم شمع بس میں ہدایت میں جس سہانی گھڑی جب میں طیبہ کا تھا اس دن افروز ساتھ میں. یہ تو ہمارا معمول ہے. ہم ہر دن میلاد مناتے ہیں لیکن 12 کو کیوں مناتے ہیں؟ اس لیے کہ فرمایا سلام علیکہ جو مغرب کو فرمایا باقی سارے دنوں پر جو میرے لیے اسلام کیا ہے لیکن خاص اس دن جس دن میں پیدا ہوا. اور پھر لوگ کہتے ہیں جو وفات بھی اسی دن ہے اور بڑے ڈنڈے کی چوٹ سے کہتے ہیں. دیکھو جی اللہ پاک نے حضور کے یوم وفات کو بھی اسی دن اس لیے رکھا تاکہ لوگ اس دن کو نہ منائے. میں نے کہا نانا ظالمو قرآن اٹھا کے دیکھو. قرآن کہتا ہے سو سلام علیکم یوم ولدت و یوم اموت. فرمایا جس دن میں مرا اس دن کے لیے بھی کیا ہو سلامتی ہو. فرمایا یوم ابعث حیا جس دن مجھے دوبارہ اٹھایا جائے گا اس دن کے اوپر اسلام. لہذا مسئلہ کیا ہے کہ جو دلائل آپ کے سامنے سید مظہر صاحب دیکھیں گے علماء دیکھیں گے یہ لوگ نہیں پڑھتے یہ بھی ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جس بندے کی فطرت میں یہ آ جائے کہ ذکر ہو کے نفس کا جو شعار ہوتے ہیں ان کا عالم یہ ہوتا ہے کہ ان کو حضور کے اوصاف نظر نہیں آتے. وہ خبیث اپنی خباثت کو بڑھاتے ہوئے انہی چیزوں کو تلاش کر کے قوم کے سامنے پیش کرتے ہیں جن سے حضور کے میلاد کا انکار ہو. وجہ کیا ہے؟ سال میں ایک مرتبہ قوم کو خبر آتی ہے کہ آخری نبی محمد ہے، والد کا نام عبداللہ ہے، والدہ کا نام آمنہ ہے، سب رضی اللہ تعالیٰ عنہما. اب جب یہ خبر ہو جاتی ہے تو شیطان کی اولادوں کو تکلیف ہوتی ہے کہ نہ اس قوم کو محمد کی خبر کی ہو گئی. دلائل تو ان کو بھی پتہ ہے، قرآن کو یہ بھی پڑھتے ہیں لیکن پریشانی یہ ہوتی ہے تاکہ یہ قوم سے دور رہے. ایک بات سید صاحب نے یہ بزرگ لوگوں نے بہت مال خراب کیا. اللہ پاک تمہیں ہدایت عطا فرمائے. دوسری دعا اس کے بعد میں نہیں کروں گا. اللہ پاک ہدایت عطا فرمائے. وہ کوئی بندہ جو اس نے کہا حضرت ہے یا پھر میں پا جانا تو دوسرے چھری نکال لی کہ لگے یا پھر میں ہی پا جانا. اس لیے کیا جو باتیں کریں پہلے کر دی اللہ پاک آپ کو کرتے. اب میں یہ کہتا ہوں اللہ پاک آپ کو ہدایت دے. اللہ پاک پھر بھی ہدایت ہی دے. کہانے والی ہے پھر بھی ہدایت دے. خیر آخری بات یہ ہے کہ سید صاحب نے ایک بڑی پریشان کن صورتحال بیان کی. پہلے جی مغرب کی نماز اور عصر کی نماز دونوں اکیلے پڑھی. ظہر اور عصر دونوں نمازیں اکیلے ہی پڑھی. پورے محلے میں نماز کے لیے بندہ اکٹھے کیا ہے؟ ہم حضور کے چاہنے والے ہیں. دعویٰ ہمارا یہ ہے کہ غلامی رسول میں موت بھی نماز پڑھنا ضرور نہیں. میں صرف ایک حدیث سے بات بیان کروں. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. حدیث پاک کا مطلب عرض کر رہا ہوں. فرمایا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر الصلاۃ. حضور نے نماز کا ذکر فرمایا. توجہ رکھنا بڑی اہم حدیث پاک. میرے حضور نے فرمایا حضرت ابو بکر اصل سے فرماتے ہیں حضور نے نماز کا ذکر فرمایا اور فرمایا من حافظ علیہ. فرمایا جس نے نماز کے کی محافظت کر لی فرمایا اس کے لیے فلاح الجنت فلاح البرہان. فرمایا فلاح النور. فرمایا اس کے لیے 3 چیزیں ہیں. ایک برہان ہے، ایک نور ہے اور ایک نجات ہے. کتنی چیزیں ہیں؟ کتنی چیزیں ہیں؟ فرمایا ومن لم یحافظ علیہا. اور جس نے اس نماز کے اوپر محافظت نہ کی یہ بڑا سخت مسئلہ ہے. فرمایا نہ اس کے لیے فلا نجات رہا. اس کے لیے کوئی نجات نہیں ہے. فلا برہان رہا. فرمایا اس کے لیے کوئی برہان نہیں ہے. اور آخری بات فرمائی فرمایا فلا نجات رہا یوم القیامت. فرمایا قیامت کے دن اس کے لیے کوئی نجات نہیں ہے. اور ایک لاسٹ جملہ انتہائی ہے، انتہائی ہے. فرمایا وَهُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَحَامَانَ وَأُبَيِّ بْنِ خَلْفٍ. فرمایا قیامت کے دن اس کا حشر قارون کے ساتھ، حامان کے ساتھ اور ابی بن خلف کے ساتھ. تو میں سے کون چاہتا ہے کہ تمہارا حشر کفار کے ساتھ ہو؟ ہاتھ کھڑے کرو. ہے کوئی؟
یہ چاہتا ہے کوئی کسی کا حج کس کفار کے ساتھ کرو. اور پھر علماء نے لکھا ہے, سفیان نے لکھا ہے, فرمایا فقہا کا قول یہ ہے کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر, جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی گویا کہ وہ کفر کے قریب ہو گیا, فاسق ہو گیا. اہل جو تصوف ہے وہ کہتے ہیں, فرمایا نہ, ہمارا قول یہ ہے کہ گویا کہ انہوں نے وہ جو تکاثر کی وجہ سے نماز چھوڑی ہے, فرمایا اس کے فسق میں تو نہ فقہا کو شک ہے نہ صوفیہ کو شک ہے. فرمایا ذہن رکھو, ہمارے نزدیک یہ ہے کہ اگرچہ اس کو کافر نہ کہا جائے لیکن مسلمانوں کے قبرستان میں تارک اسلام کو دفن کر دیا ہے. نماز پڑھیں گے انشاءاللہ, پکی بات ہے انشاءاللہ. اور جس مسجد کے اندر امام کے علاوہ کوئی نہ ہو, جماعت کا قیام نہ ہو, یقینی اعتبار سے مسجد غیر آباد ہے, اور غیر آباد مسجد محلے والوں کے لیے بد دعائیں کرتی ہیں. بد دعائیں ہمارا یہ سلسلہ ہے. ابھی یہاں مسجد ہے, کوئی پتہ نہیں کسی کی شان میں گستاخی ہو, 1-1.5 مہینے کے بعد جا کے کوئی دوسری مسجد بنا رہا ہے. جناب وہاں مسجد میں میری شان میں گستاخی ہو گئی, جمعے کے دن کوئی صاحب نے مجھے نہیں کہا آگے آ کے بیٹھو, اب میں نئی مسجد بناؤں گا. مسجدیں ہم نے بنا لی لیکن آواز نہیں کرے. اس بات کو ذہن رکھیں. اللہ پاک میری بھی خیر فرمائے, آپ کی بھی خیر فرمائے. مولانا فاروق صاحب تشریف لائے, حضرت کا بیان ہو رہا ہے, صدارتی خطبہ ہو رہا ہے. اللہ پاک میری عزت کرے بات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, کہ رسول کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. سبحان اللہ. حضرت مفتی شریف صاحب کی کا انتہائی خوبصورت اور انتہائی مسلم بیان حضرت نے فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے اور آپ اور سب کی اصلاح فرمائے. اب اس تقریب میں آپ کی خطاب کی جانب ہے انشاءاللہ. اس کے بعد مفتی کے اثر حضرت مولانا مفتی اسلم جناب اسماعیل صاحب کا صدارتی خطبہ ہوگا, اور اس کے بعد ہمارے ضلع جموں کی شان حضرت مولانا محمد فاروق قادری صاحب کی بلا دعا فرمائیں گے, اور پھر دعا کے بعد آپ لوگ کھانے کا اہتمام کیا گیا. دعا کے بعد یہاں پہ نماز پڑھی جائے گی, اذان ہو چکی ہے, اور اس کے بعد انشاءاللہ السلام ہوگا. اور آپ تمام حضرات کے لیے اہل محلہ کی جانب سے لنگر کا اہتمام کیا گیا. آپ تمام حضرات تبرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا ضرور لے کے جائیں. آپ مختصر قبلہ مائیں. سب